عبداللہ اسٹوڈیو کے معززین، آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، ہماری زمین پر پر اسرار رازوں کا مجموعہ ہے، جن میں سے کئی راز تاحال ماہرین کو چکرائے ہوئے ہیں، اور انہی میں سے ایک راز 113 سال قبل پیش آنے والا واقعہ ہے، جس کی حقیقت کاسرائے ماہرین آج تک نہیں لگا سکے۔ یہ راز کیا ہے، اس کی مکمل تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجودہ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ آپ بھی ہماری فیملی کا حصہ بن سکیں۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو بغیر کچھ وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ پیارے دوستوں، یہ 30 جون 1908 کی بات ہے، جب سائبیریا کے علاقے آؤنگی رہائشیوں نے آسمان پر نیلے رنگ کی روشنی کی حرکت کو رپورٹ کیا تھا، جو ان کے بقول سورج جتنی تیز روشنی کی رپورٹ کے 10 منٹ بعد ایسی جاگیردار آواز سنائی گئی جیسے بھاری توپ خانے سے گولہ باری کی جا رہی ہے۔ یہ آواز مشرق سے شمال کی جانب سفر کر رہی تھی، جبکہ اس کے بعد ایک شاک ویوز نے پورے قصبے کو جھنجھوڑ رکھ دیا اور کھڑکیاں ٹوٹ گئی۔ دھماکے کی آواز کی لہریں یورو ایشیا بلکہ برطانیہ تک زلزلہ پیما مراکز ریکارڈ کیا، مگر ایونگی اور ارد گرد کے علاقوں کے رہائشیوں نے در حقیقت کسی قسم کے حقیقی دھماکے کو نہیں دیکھا، مگر دھماکے کے بعد کئی دن تک ایشیا اور یورپ کے اوپر آسمان میں جگمگاہٹ کو دیکھا، جو برفانی ذرات کی بلندی پر بننے کا نتیجہ تھا، جبکہ مختلف ممالک میں ماحولیاتی دباؤ میں تبدیلی دیکھی گئی۔ اگرچہ دھماکہ تو کسی نے دیکھا نہیں، مگر اس کے مقام کو دریافت کر لیا گیا، جو مشرقی سائبیریا میں واقع تھا۔ وہاں موجود 800 اسکوائر میل کے رقبے پر پھیلا جنگل یا 8 کروڑ درخت مکمل طور پر غائب ہو گئے، اور اس کی کوئی وجہ بھی سمجھ نہیں آ سکی۔ ابتدا میں سائنسدانوں کا ماننا تھا کہ وہ دھماکے کے اثر کا نتیجہ ہے، مگر اس مقام پر کبھی کوئی گڑھا دریافت نہیں ہو سکا۔ مگر جنگل کا جتنا بڑا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا تھا کہ دھماکے کی طاقت 10 سے 15 ٹن تھی۔ سائنسدانوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر یہ دھماکہ کیوں ہوا، کیونکہ اتنی طاقت کے دھماکے سے ایک بڑا شہر تباہ ہو سکتا ہے، مگر اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا، اور تبھی ہی سائنسدانوں کے ذہن چکرا رہے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوا اور اس کی وجہ کیا تھی۔ خوش قسمتی سے وہ علاقہ آباد نہیں تھا، ورنہ بہت سی انسانی جانوں کا ضائع ہوتا، مگر دھماکے کی حرارت کو دور دراز کے قصبوں کے رہائشیوں نے بھی محسوس کیا۔ ایک عینی شاہد نے اس موقع پر بتایا کہ آسمان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، اور جنگل کے اوپر آسمان کا شمالی حصہ آگ سے بھرا ہوا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس وقت آسمان میں ایک دھماکہ ہوا اور بہت بڑا کریش ہوا، اور ایسا کریش جس کو سن کر لگتا تھا کہ آسمان سے پتھر برس رہے ہو یا فائرنگ ہو رہی ہو۔ اسے ٹرمونس کا یونٹ کا نام دے دیا گیا، جو انسانی تاریخ کا اب تک سب سے طاقتور دھماکہ ہے، جس سے خارج ہونے والی حرارت یوروپیا میں گرائے جانے والے ایٹم بم سے 185 سے زیادہ تھی۔ مگر 1 صدی سے بھی زائد عرصہ گزرنے کے بعد ماہرین کے ذہنوں میں مختلف سوالات موجود ہیں کہ آخر اس جگہ کیا ہوا، اور اس کا ماننا ہے کہ ایک سیارچہ اس دھماکے کی وجہ تھی، مگر اتنے بڑے خلائی جسم کے شواہد اب تک دریافت نہیں ہو سکے۔ کچھ حلقوں کے خیال میں یہ آتش فشاں پھٹنے یا کان کنی کے دوران کوئی حادثہ تھا، مگر اس کے بھی کوئی شواہد نہیں مل سکے۔ در حقیقت سائبیریا کا موسم ڈرامہ قسم کا ہے، جہاں موسم سرما کا دورانیہ بہت طویل ہوتا ہے، جبکہ گرمی کا موسم بہت مختصر تھا، جس کے باعث ہمیں ایسی تبدیلی آئی جنہوں نے اس جگہ کو ناقابل رہائش بنا دیا گیا، بلکہ وہاں پہنچنا ہی بہت مشکل ہے۔ جب دھماکہ ہوا
तो किसी को भी तहकीकात के लिए वहाँ जानने नहीं दिया गया, क्योंकि रूसी अहकाम को मुख्तलिफ खदशात थे। सन 1927 में रूस की एक तहकीकाती टीम ने आखिरकार इस जगह का दौरा किया और दरियाफ्त किया कि धमाके के लगभग 20 साल बाद वहाँ होने वाला नुकसान वैसे का वैसा ही था। इस टीम ने ख्याल जाहिर किया कि एक खलाई जिस्म फिजा में फटा है जिससे ये नुकसान हुआ, मगर कोई भी गड़ा या खलाई जर्रात दरियाफ्त नहीं हो सके। तो टीम ने किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ, जबकि तमाम तर मलबा इसके अंदर दफन हो गया, मगर दलदली हिस्से की गहराइयों में कुछ भी दरियाफ्त नहीं हो सका। और कुछ दहाइयों बाद रूसी साइंसदानों ने कहा कि ये कोई शाब साकिब नहीं बल्कि दुमदार सितारा था, जिसका ज्यादातर हिस्सा चट्टानी नहीं बल्कि बर्फ पर मबनी होता है और जमीन के माहौल पर होने वाली तबाही के बर्फ बुखारात बनकर उड़ गई, मगर यह ख्याल भी दुरुस्त साबित नहीं हो सका। फिर अजीब ख्यालात सामने आए कि जैसे किसी खलाई मखलूक का स्पेस ग्राफ इस मकाम पर गिरकर तबाह हुआ। सन 1958 में मुफक्किकीन ने इस मकाम से सिलिकेट और मकनातीस पत्थर के नन्हे ज़र्रात को दरियाफ्त किया और मज़ीद तहकीक से साबित हुआ है कि वहाँ की सतह में निकल की मकदार ज़्यादा है, जो शाब साकिब का एक जानना माना अंसर है, मगर बहस थम नहीं सकी। और 1973 में एक तहकीक में अंदिया दिया गया कि एक ब्लैक होल का ज़मीन से टकराव इस धमाके का नतीजा हो सकता है, मगर इसकी तरदीद पर मबनी तहकीक भी फौरी तौर पर सामने आ गई। सन 1914 में यूक्रेन के माहिरीन की एक टीम ने धमाके के मकाम से इन 1918 में इकट्ठे किए जाने वाले चट्टानी नमूनों का तजुर्बा किया और उन्होंने 1908 की एक तह को दरियाफ्त किया। माहिरीन ने कार्बन मिनरल के आसार दरियाफ्त किए जो इस वक्त तश्कील पाता है जब कोई शाब साकिब ज़मीन से टकराता है, मगर ये भी वाजिया नतीजा नहीं था। और सन 2020 में एक तहकीक में ख्याल जाहिर किया गया कि एक बड़ा आरास्ता साकिब ज़मीन के इतने करीब आ गया कि बहुत बड़ा शॉर्ट वेव्स पैदा कर सके, मगर टुकड़े हुए बगैर ज़मीन के पास से गुजर गया और शॉर्ट वेव्स का असर इस खित्ते में देखने पर आया। ये वाक़या अब तक इंसानी तारीख के चंद पुरअसरार तरीन वाक़यात में से एक है, जिस पर अब तक तहकीकात का काम जारी है, लेकिन ताहाल इसकी वजाहत नहीं हो सकी कि इस रोज़ इस मकाम पर हकीकत में ऐसा क्या हुआ था। जी तो मोअज़्ज़िज़ीन दोस्तों, आपकी राय इस हवाले से क्या है? और अगर आप इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूदा घंटी के बटन को भी दबा दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली मालूमाती और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।